جو قومیں خود کی تاریخ سنبھال کر رکھتی ہیں وہی ترقی کرتی ہیں۔ قوم افراد سے بنتی ہے اور افراد فرد کی جمع ہے۔ کیا مجھے ایک ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے معلوم ہے کہ تاریخ کے اوراق میں سے کیا سنبھالا جانا چاہیے اور کیسے؟ نہیں نا؟ تو معلوم کرنے کی کوئی کوشش بھی کرتا ہے؟ جی، کوئی 1.5% کرتے ہیں، اور جس سے کوئی آدھ سے کم فیصد نتیجہ بھی نکلتا ہے جو کہ نظر ہی نہیں آتا، نظروں کے سامنے سے گزرتا ہی نہیں ہے، کہیں آگے اور پیچھے ہی ہو جاتا ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تاریخ خود کو دہراتی رہتی ہے، بس سنا سنایا جملہ ہے، ہم بھی دہرا دیتے ہیں، مگر کیسے؟ اور دہرانے سے ہم کیا سیکھتے ہیں یا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ معلوم کرنے کا کسی کے پاس وقت اور نہ طاقت ہے۔ آج تو ایسا معلوم پڑتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ کوئی میرا اندازہ نہیں ہے، بلکہ سمجھ آ رہا ہے کہ کچھ ہونے ہی نہیں والا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی روک ہے، ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے، بس ایک کے علاوہ کہ ہم اس پر بات کر سکیں اور کرتے رہیں، محفلیں سجتی رہیں، گپیں لگتی رہیں، اور نتیجہ 0/220۔ دیکھو نا، ایسا کہتے تو ہیں کہ خود کی تاریخ کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، رکھتے بھی ہیں، مگر کون سی تاریخ؟ اینٹیں پتھر، دروازے الماریاں، کپڑے جوتے، قالین اور کتابیں، یہ سب بھی تاریخ ہیں شاید، بلکہ یقیناً یہی تاریخ ہیں، اور فرسودہ رسومات تاریخ ہیں جو تعریف کی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ کوئی مثبت رسم، اقدار، اخلاق سنبھالنا تو تاریخ بھی نہیں ہے نا، اس لیے کہ وہ کبھی کبھی کہیں لکھنے یا بولنے کے میں بیان تو ہو جاتا ہے، عمل میں نہیں۔ فرسودہ رسومات سے یاد آیا، یہ تاریخ میں یاد رہتی ہیں، ان پر سڑتے کڑتے بھی ہیں اور مضبوطی سے تھامے بھی رکھتے ہیں۔ بھلے جان چلی جائے، بھلے چھت اور صحت تو ان فکروں میں جاتی ہی ہے۔ کوئی فوت ہو جائے تو کل جمعراتیں، 10واں برسی کرنا، ختم دلوانا، سب تاریخ ہی تو ہیں، ہم نے سنبھالے بھی ہیں۔ دھرالہ کیسے کا ہمارے دین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، شادیوں پر جہیز لینا دینا عذاب سے کم نہیں ہے۔ اور جہیز سے یاد آیا، حضور پاک نے بھی بیٹی کو ایک جہیز دیا تھا، کیا وہ تاریخ نہیں ہے؟ سوچن دان تو لگائے نا۔ میرا خیال ہے حضور کے اقوال کا ذکر، آپ کی زندگی کیا تاریخ نہیں ہے؟ بہت ہی تاریخ ہے، ہم نے احتیاط سے سینے سے لگا کر رکھا ہے، یاد بھی ہے، مگر یاد ہی ہے، عمل کا کسی کے پاس وقت اور فرصت نہیں۔ ہماری محبت اور یاد صرف ذکر کر کے آنسو بہانے کے لیے ہی ہے، اور بس۔ ہمارے بڑے جو بھی اقدار لے کے چلے، ہمارے لیے کر گئے، اور جو بھی اسباق ہمارے لیے چھوڑ گئے، کیا وہ تاریخ نہیں ہے؟ اگلی چند کتابوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور کی ڈھونڈ جاری ہے۔ حضرت ابراہیم کے صحائف مل گئے تو بہت خوشی ہوئی، جب نہیں ملے تھے تو کیا تھا، ہم اور طرح کے تھے، اور اب اور طرح کے ہو گئے ہیں کیا؟ سمجھے سمجھے، عقل مند، دانشور، عمل کرنے والے۔ دین کی ایک تاریخ ہے، ہم کو کیسے ملا، ہم سے کیا چاہا گیا، اس پر ہم کہتے ہیں کہ آج کس کے پاس وقت ہے 5 نمازوں کا؟ سچ ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور سردیوں میں وقت کم پڑ جاتا ہے، کوئی تقریب ہو، پڑھائی میں مصروف ہو، پریشانی ہو، مگر اتنا بھی نہیں ہے کہ ادائیگی ناگزیر ہو جائے۔ ملا کر پڑھ لیں، نہ ہی پڑھے تو خود پر افسوس تو کریں نا، غم تو کریں، استغفار تو کریں، کوئی آہ تو نکالے، کوئی آنسو تو نکالے۔ یہ بھی تاریخ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، سو ہم نے سنبھالی ہوئی ہے، اور ہم چلے جاتے ہیں وہی کرنے جس کو نہیں کرنا چاہیے اور سخت مذمت کرنی چاہیے۔ کیا ہماری خود پر اعتماد اور مثبت کام پر استقامت اور اللہ کی مدد کی کسی تاریخ پر کوئی نظر نہیں پڑتی؟ اگر اوپر والا آسانی دے اور اس پر نظر پڑے تو اس کو سنبھال کر رکھیں، بلکہ سنبھالنا کیا ہے، اس کو عام کریں، لوگوں کو شریک کریں اور ایک تاریخ رقم کریں جس کو تاریخ میں سنہری اور زندہ لکھا جائے۔ میرا دل تھا کہوں جس کو تاریخ نہ کہا جائے بلکہ کہا جائے صدیوں سے رائج ہے اور قدم پر قدم برابر کا ہے آج بھی۔